اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز عمل از نام خدا جو مہر ہما، جو رحم ہما، سل اور مدح توصیف و ثنا زیبا ہے تجھے اے صلی اللہ۔ یاران خوش خیال و عزیزان محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زیارت قبر جناب عبداللہ سلام اللہ علیہ کی نیت سے سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے یثرب کا سفر اپنے لخت جگر، نور نظر، یتیم عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر حضرت ام ایمن کے ہمراہ طے فرمایا، جس کا بیان پچھلی نشست میں ہو چکا۔ جب یثرب کے یہودیوں نے اس معصوم بچے کی ذات سے دلچسپی کا اظہار فرمایا تو سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ نے ضرورت سے زیادہ محسوس فرمایا تو یثرب کے قیام کو مختصر فرما کر مکہ کی طرف واپسی کا فیصلہ فرمایا، لیکن دوران سفر ابوا کے مقام پر مختصر علالت کے بعد داعی اجل کو لبیک کہا۔ اس وقت محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عمر شریف صرف 6 برس تھی۔ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کو اس دشت غربت میں سپرد خاک کر کر باوفا ام ایمن اپنے کریم مالک اور مہربان مالکہ کے در یتیم کو اپنی آغوش شفقت و محبت میں لے کر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوئیں، تاکہ اس مغموم و معصوم بچے کو جلد از جلد اس کے دادا خواجہ عبد المطلب کے سپرد کر سکے اور امانت صاحب امانت تک پہنچا دیں۔ جناب ام ایمن کی محبت بھری گود، بے لوث خدمت اور بے مثال اخلاص اور شفقت سے لبریز جذبات نے اس سیاہ فام خاتون کو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دوسری ماں کا درجہ بخش دیا۔ بہرحال یہ سخت ترین اور غموں سے بوجھل سفر ام ایمن کی محبت و شفقت کے عمیق جذبات کی وجہ سے حضور کے لیے بسا خوشگوار ہو گیا، اور یہ 2 افراد پر مشتمل قافلہ جب مکہ مکرمہ پہنچا ہوگا اور سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہ کی رحلت کی خبر جناب عبد المطلب کو ملی ہوگی تو آپ کا دل قاش قاش اور جگر پاش پاش ہو گیا ہوگا۔ وہ اپنے یتیم پوتے کا پژمردہ مرجھایا ہوا چہرہ دیکھ کر بے قرار ہو گئے ہوں گے، جب ہی تو ان کی تمام تر محبتیں، شفقتیں، مہربانیاں اور سارا پیار اس معصوم کے لیے وقف ہو گیا۔ حضرت خواجہ عبد المطلب جب حرم پاک حاضری کے لیے تشریف لے جاتے تو ان کے لیے مسند آراستہ کی جاتی تھی، جس پر ان کی اولاد سمیت کسی بھی بڑے شخص کو پاؤں دھرنے کی مجال نہ تھی، لیکن جب ان کا یہ لاڈلا پوتا بے تکلف اپنے دادا کی نشست پر براجمان ہوتا تو اس کے چچا اسے منع کرتے تو جناب عبد المطلب اپنے بیٹوں کو روک دیتے اور فرماتے کہ میرے بیٹے کو مت روکو، اسے آنے دو، خدا کی قسم اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ وہ اپنے پوتے کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے، ان کی معصوم ادائیں دیکھ کر
مسرور اور خوش ہوتے، پھولے نہ سماتے، لیکن اللہ کی مشیت و مصلحت دیکھیے کہ شفقت و محبت کا یہ سایہ اور پیار کی یہ گھنی چھاؤں تا دیر قائم و برقرار نہ رہ سکی۔ حضرت اقدس کے سر انور سے یہ سایہ عاطفت و کرم بھی 2 سال بعد، جبکہ آپ کی عمر مبارک صرف 8 سال کی تھی، حضرت عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ وفات سے قبل انہوں نے اپنے صاحبزادے حضرت ابو طالب کو طلب فرما کر حضور علیہ السلام کی پرورش و نگہداشت کی ذمہ داری ان کے سپرد فرمائی، کیونکہ وہ جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے سگے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کی عمر ان کی وفات کے وقت 140 برس یا 110 برس تھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب کی سرپرستی میں حضرت عبد المطلب کی وصیت کے مطابق آ گئے۔ گو کہ جناب ابو طالب کی مالی حالت بہتر نہ تھی، لیکن آپ نے اپنے بھتیجے کی پرورش اور خدمت گزاری کا حق ادا فرما دیا۔ وہ آپ سے اپنی اولاد سے کہیں زیادہ محبت فرماتے، کبھی اپنی آنکھوں سے انہیں اوجھل نہ ہونے دیتے، رات کو اپنے ساتھ سلاتے۔ جب حضرت نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ ہوتے، دسترخوان چنا نہ جاتا، اور جب آپ کی موجودگی میں دسترخوان بچتا تو اس دسترخوان کو اللہ رب العالمین برکتوں سے بھر دیتا، دسترخوان کشادہ ہو جاتا، کھانا کبھی کم نہ پڑتا اور سارا کنبہ شکم سیر ہو کر کھاتا۔ اور اگر کبھی بچے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں کھانا کھاتے تو شکم سیر نہ ہو پاتے۔ یہ دیکھ کر حضرت ابو طالب فرماتے، انکا لمبارکن، تم بڑے بابرکت ہو۔ حضور کی عمر مبارک جب 10 برس ہو گئی تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب جو معاشی طور پر کمزور تھے ان کا ہاتھ بٹانے اور بوجھ کو کم کرنے کی نیت سے بعض لوگوں کی بکریاں چرانا شروع کر دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے کسی نبی کو اس وقت تک مبعوث نہیں فرمایا جب تک اس نے بکریاں نہ چرا لی۔ اصحاب نے عرض کیا، کیا آپ نے بھی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے بھی قیرات کے عوض اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔ قیرات دینار کے 1/4 حصے کو کہا جاتا تھا۔ سفر شام جب آپ کی عمر 12 یا 13 سال کی یا 17 برس کی ہوئی تو جناب ابو طالب نے بغرض تجارت شام کا سفر اختیار فرمایا۔ جب وہ روانہ ہونے لگے تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ان کے اونٹ کی نکیل پکڑ لی اور ساتھ چلنے کی فرمائش کی اور فرمایا کہ اے چچا جان، آپ مجھے کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں، جبکہ میرا باپ ہے نہ ہی میری والدہ۔ جناب ابو طالب نے یہ جملہ سن کر آپ کو اپنی اونٹنی پر سوار کر لیا۔ کئی دنوں کے بعد جب یہ قافلہ بصرہ پہنچا
تو وہاں رات بسر کرنے اور قیام کرنے کے لیے ایک درخت کے نیچے پڑاؤ ڈالا گیا۔ وہاں عیسائیوں کا ایک معبد تھا جہاں ایک راہب مدتوں سے مقیم تھا جو بحیرہ کے نام سے مشہور تھا، لیکن اس کا اصلی نام جرجیس تھا اور وہ بڑا عالم تورات و انجیل تھا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے جو خصوصی علوم ان کے حواریوں کو عطا ہوئے تھے اس زمانے میں وہ ان علوم کا امین تھا۔ قریش کے اس تجارتی قافلے سے جو ہمیشہ وہاں سے گزرتے رہتے تھے، لیکن بحیرہ کو ان کی طرف کبھی توجہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، مگر اس بار اس نے دیکھا کہ قافلے میں موجود ایک نوخیز بچہ ایسا بھی ہے جس کے سر پر بادل کا ایک ٹکڑا مستقل سایہ کیے ہوئے ہے۔ وہ بچہ جدھر جاتا وہ بادل بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرف پھر جاتا۔ پھر اس نے اس امر کا بھی بغور مشاہدہ کیا کہ جب قافلہ اس درخت کے سائے کے نیچے اترا تو سارے مسافر اس درخت کے سائے میں بیٹھ گئے اور اس بچے کے لیے درخت کے سائے میں جگہ نہ بچی تو وہ بچہ دھوپ میں ہی بیٹھ گیا، تو اس درخت نے اس کی طرف جھک کر اس بچے پر اپنا سایہ کر دیا۔ بحیرہ نے جب یہ منظر اپنی خانقاہ کی کھڑکی سے دیکھا تو اس نے سوچا کہ جس صادق اور امین نبی کے ہم منتظر ہیں اور جس کی علامات ہماری کتابوں میں موجود ہیں، کہیں یہ وہی نبی تو نہیں، لہذا اس نوجوان کو قریب سے ضروری ہے کہ دیکھا جائے۔ بس اس نے اپنی عادت کے خلاف سارے قافلے کو کھانے کی دعوت دے دی۔ کھانا کھانے کے بعد جب سارے مہمان رخصت ہو گئے تو بحیرہ نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے گفتگو کرنا شروع کی، اور پہلی بات جو اس نے کہی وہ یہ تھی کہ میں آپ سے لات اور عزیٰ کے حق کے واسطے سوال کرتا ہوں کہ جو کچھ میں آپ سے پوچھوں آپ مجھے اس کا جواب عطا فرمائیں۔ لات و عزیٰ کی قسم دینا دراصل بحیرہ کی تحقیق کا نقطۂ آغاز تھا، جس پر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ کو جتنی نفرت ان سے ہے اتنی کسی دوسری چیز سے نہیں، اس لیے لات اور عزیٰ کے واسطے سے مجھ سے کچھ بھی مت پوچھو۔ پھر اس نے اللہ کا واسطہ پیش کیا تو آپ نے فرمایا اب تمہارا جو جی چاہے پوچھ سکتے ہو، میں درست جواب دوں گا۔ وہ سوال کرتا رہا اور حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اس کے جوابات عنایت فرماتے رہے۔ بالآخر اس نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پشت مبارک پر موجود مہر نبوت کی زیارت بھی کی اور اسے بوسہ دیا۔ اس کے بعد وہ جناب ابو طالب سے مخاطب ہوا کہ اس بچے سے آپ کا کیا رشتہ ہے، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو بحیرہ نے کہا یہ آپ کا بیٹا نہیں، اور نہ ہی یہ ممکن ہے کہ ان کی والدہ حیات ہوں۔ تب ابو طالب نے کہا کہ یہ میرا بھتیجا ہے۔ اس نے پوچھا کہ پھر ان کے والد کہاں ہیں، جس پر حضرت ابو طالب نے حقیقت حال
بیان فرما دی۔ پھر ان کی مادر گرامی کے بارے میں پوچھا، اور جب ان کے بھی انتقال کی خبر سنی تو بحیرہ نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو لے کر فوراً وطن لوٹ جائیں اور یہودیوں سے ہمیشہ چوکنا رہیں کہ اگر انہوں نے ان کو دیکھ لیا اور پہچان لیا تو وہ ضرور ان کو نقصان پہنچانے کی سر توڑ کوشش کریں گے۔ آپ کے بھتیجے کی بڑی شان ہوگی۔ بحیرہ نے حضرت ابو طالب کو صاف صاف بتا دیا کہ یہ سارے جہانوں کے سردار ہیں، یہ رسول رب العالمین ہیں، انہیں اللہ تعالی رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمائے گا۔ جناب ابو طالب اس خبر پر مطلع ہو کر حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو لے کر وہیں سے واپس مکہ مکرمہ پلٹ گئے۔ باقی گفتگو اگلی نشست میں انشاءاللہ تعالی۔ اس دعا کے ساتھ فی امان اللہ کہ تمام مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات کو دارین میں اللہ رب العالمین کامیاب و کامران و بامراد فرمائے، آمین ثم آمین، وبجاہ سید المرسلین و خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آمین۔